جو دنیا میں پڑے پڑے مشہور اور تھے اور ان کا بڑا نام تھا، بڑے معزز سمجھے جاتے تھے، دنیا کی وجہ سے وہ نیچے ہو جائیں گے، اور جن کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایسی مسیطڑ مسوطڑ ہے، یہ ان کو وہ بلند کر دیں گی۔ ایک دائیں ہاتھ والے، ایک ان سے بھی اوپر، مقربون السابقون، اونچے درجے والے، انہوں نے دنیا میں بڑی عیشیں کر لی اور بڑی بڑی نعمتوں میں صبح و شام رہتے تھے اور دین کا خیال نہیں تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ذاتی نام اللہ ہے، باقی اللہ کے نام سارے صفات ہیں، علیم، العزیز، الحکیم، الغفور، الشکور۔ لیکن الرحمن جو ہے نا، یہ بھی ذاتی نام کی طرح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ اللہ کے ساتھ آتا ہے تو یہ صفت بنتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، اور یہ اکیلا آ جاتا ہے، یعنی اللہ بھی اکیلا آتا ہے، آگے صفتیں آ جاتی ہیں، رحمان بھی اکیلا آتا ہے اور آگے صفتیں، باقی کوئی اور اکیلا نہیں ہے۔ اللہ اور رحمان یہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام بن جاتے ہیں۔ رحمان نے سکھایا قرآن، انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان سکھایا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے اور یہ اللہ کی صفات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی اور نعمتوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان کے اندر بار بار یہ لفظ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ جنوں اور انسانوں کو خطاب ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں، ایک جھٹلاؤ گے، دوسری کو، تیسری کو، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا بیان کیا، مومن بندوں کا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے پاس کھڑے ہونے سے ڈر گیا، رب کی پیشی سے ڈر گیا، جس کو یقین ہے کہ ایک دن آنکھیں دیکھنا، کان سننا بند کر دیں گے، نہلانے والے کے ہاتھ سے گزر کر میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اپنی جوانی مال کمانے خرچ کرنے کا حساب دینا ہے، جو اس چیز سے ڈر گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ 2 باغ ہوں گے اس کے لیے، 2 چشمے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کیے ہیں، 2 باغ ذوات افنان، بڑی پھیلی ہوئی ٹہنیوں والے، اور اس کے اندر 2 چشمے جو چل رہے ہیں اور ہر قسم کا فروٹ ہے، اور وہاں اللہ کے نیک بندے مومن ٹیک لگا کے بیٹھیں گے بہترین بستروں پر، جن کے استر جو بچھونے ہوں گے وہاں، بیڈ شیٹ وہ ریشم کی ہوگی بہترین، وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور ان باغات کا پھل بالکل قریب ہوگا، پاس، کہیں مشقت نہیں کرنی پڑے گی، جانا نہیں پڑے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، اس میں ایسی بیویاں ہوں گی اپنی نظروں کو بند رکھنے والی، دوسروں کی طرف نہیں دیکھتی ہوں گی، اور ان کو ان سے پہلے جن کو ملیں گی، ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کیے۔ کیوں؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، انہوں نے نیکیاں کی، 15 گھنٹے کے روزے رکھے، سردیوں میں وضو کر کے نمازیں پڑھی، لوگوں کے تان و تشنیع برداشت کیے، لوگوں کے تانے سنے، لوگوں کے بول سنے، اور یہ نیکی پر قائم رہے، اس وجہ سے میں مولا نے ان کو یہ دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کا تذکرہ کیا۔ آگے ہے سورہ الواقعہ۔ واقعہ کا معنی ہے واقع ہونے والی، مراد ہے قیامت، چونکہ یہاں قیامت کا تذکرہ ہے اس لیے سورت کا نام الواقعہ ہے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتہا کاذبہ خافضۃ الرافعہ، جب واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی،
یعنی قیامت اس کے وقوع میں کچھ جھوٹ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ خافضۃ الرافعہ، نیچے کر دے گی اور اونچا کر دے گی۔ جو دنیا میں پڑے پڑے مشہور اور تھے اور ان کا بڑا نام تھا، بڑے معزز سمجھے جاتے تھے، دنیا کی وجہ سے وہ نیچے ہو جائیں گے، اور جن کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی مسیطڑ ہے، یہ ان کو وہ بلند کر دے گی۔ یہ یا اللہ کب ہوگی؟ اذا رجت الارض رجا، جب زمین ہلا کے رکھ دی جائے گی، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں گے، فکانت اباؤں بسا، گویا بڑے بڑے پہاڑ اڑتا ہوا غبار ہوں گے، وکنتم ازواجا ثلاثا، لوگوں تم تین قسموں میں ہو جاؤ گے، فاصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المیمنہ، کیا جانے کون ہے دائیں ہاتھ والے، وصحاب المشأمہ، بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المشأمہ، کیا ہے بائیں ہاتھ والے، والسابقون السابقون، اور سب سے اعلیٰ گروہ آگے بڑھنے والے، اولئک المقربون، یہ جو آگے جنتی دو گروہ، ایک دائیں ہاتھ والے، ایک ان سے بھی اوپر، مقربون السابقون، اونچے درجے والے، اولئک المقربون، یہ اللہ کے مقرب ہوں گے، فی جنات النعیم، نعمت والے باغات میں، سلت من الاولین، بہت بڑی جماعت پہلے لوگوں میں سے، صحابہ کرام تابعین میں سے، وقلیل من، پچھلوں میں سے تھوڑے ہوں گے مقربون، علی سرر موضونہ، پلنگ ہوں گے سونے کی تاروں کے بنے ہوئے، متکئین علیہا متقابلین، ٹیک لگا کے آمنے سامنے گپ شپ لگائیں گے، یہ دنیا ساری یاد آئے گی، باتیں کریں گے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، بچے خوبصورت موتیوں کی طرح ان کی خدمت کریں گے، اور ان کو آپ خورے پیش کریں گے، اور ہمیشہ ایک عمر میں رہیں گے، بِأَكْوَابٍ، اور وہ پیالے کیسے ہوں گے؟ کنڈے بھی لگے ہوں گے، کچھ بغیر کنڈوں کے سرائیوں کی طرح، اور کچھ یہ پیالوں کی طرح، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، بھرے ہوئے چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، بہترین قسم کی شراب لذت والی، اس کے پینے سے لا یصدعون عنہا، سر میں درد نہیں ہوں گے، ولا ینزفون، اور نہ آہی واہی بکیں گے۔ یہ دنیا کی نہیں ہے کہ نشہ پی کے اور نالی تے ڈگیا پیا ہوندا، وہ تو کتا آ کے ٹنگ چک کے پیشاب کردا ہے، وہ منہ دے تے ہاتھ پھیر کے آندا رحمت دا ورسین، وفاکہۃ مما یتخیرون، اور وہ فروٹ ہوں گے جو وہ پسند کریں گے، ولحم الطیر مما یشتہون، پرندوں کے گوشت ہوں گے جو وہ چاہیں گے، وحور، اور حوریں ہوں گی سرخ سفید، عین موٹی آنکھوں والی، کامثال اللؤلؤ المکنون، گویا کہ موتی ہیں چھپے ہوئے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ ان کے عمل کا بدلہ ہے، لا یسمعون فیہا لغوا، کوئی لغو فضول بات، پریشان کرنے والی بات وہاں نہیں ہوگی، ولا تأثیما، نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی، الا قیلا سلاما سلاما، سلام ہی سلام، ادھر سے فرشتے سلام کریں گے، ادھر سے فرشتے مہمانان گرامی سلام، مہمانان گرامی، اور اوپر سے رب کا سلام، سلام قولا من رب رحیم، میرے نیک بندو، ہاں جنتی مہمانو، میں رب کا تمہیں سلام ہوں۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ، اس سے کم درجے والے، یہ جنتیوں میں اونچے درجے والے تھے، جن کا اس سے کم درجے، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ، دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین، کیا ہے دائیں ہاتھ والے، کیا کہنا، فی صدر مخضود، بیری ہوگی بغیر کانٹے کی۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول سے مزہ تو بڑا جنت چ بیری نال کنڈے کی سواد کھان دا، رسول نے فرمایا فی صدر مخضود، وہ بیریاں ہوں گی بہترین میٹھے جو کبھی کسی نے دیکھے نہیں، ذائقہ چکھا نہیں، لیکن کانٹے نہیں ہوں گے، بطل ممدود، کیلے تہ بکتے ہیں، بدل ممدود، سائے لمبے، حدیث میں آتا ہے گھوڑ سوار تیز گھوڑا بگائے 100 سال تک اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا، ہمارے مسکوب آبشاریں، پانی ٹپکتا ہوا آبشاریں جاتے ہیں دور دور اتنے خرچے کر کے، وہاں آبشاریں، وفاکہۃ کثیرہ، بہت سارے فروٹ ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ تو ختم ہوں گے اور نہ ہوں گے بے بس گھر بھی ٹائم ہے 8 سے 9 تک کھانا ہے بس، نہیں جو مرضی کھاؤ، وفرش مرفوعہ، اور وہاں عورتیں ہوں گی بہت اونچی، اور بستر ہوں گے بلند کیے ہوئے، انا انشأناہن انشاء، یہ جو عورتیں ہوں گی نا دنیا کی، یہ نیک عورتیں، ان کو ہم وہاں جوان بنا دیں، کنواریاں ہو جائیں، عربا نام عمر، اترابا، عربا محبت کرنے والیاں اپنے خامدوں سے، اترابا ہم عمر، اصحاب الیمین، یہ اصحاب الیمین کے لیے ہوں گی۔ ایک عورت آئی آپ سے مسئلہ پوچھ، بوڑھی عورت تھی، آپ نے مسئلہ بتایا،
پھر آپ نے فرمایا کہ بوڑھیوں نے جنت میں نہیں ہونا. بوڑھیوں کا کیا کام ہے جنت میں؟ وہ کہہ لگی جناب سارے کام جو آپ کہتے ہیں میں کرتی ہوں. میں تو یہ عہد بتانا چاہتا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو نئے سرے سے پیدا کر کے جوان کنواریاں بنائیں گے. میں تو آپ کو یہ عہد سمجھانا چاہتا تھا. سلت من الاولین بسلت اللہ. یہ جو دوسرے درجے والے ہیں نا ان میں ایک بڑی جماعت پہلوں میں سے بھی ہوگی اور پچھلوں میں سے بھی بڑی جماعت. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ. اور یہ بائیں ہاتھ والے تو کیا جانے یہ کیا ہیں. فی سموم لو میں یہ جنمی حمیم کھولتا ہوا پانی. مثلا سایہ ہوگا بھی ہم دھوئیں کا سایہ. وہ آگ جو جلے گی تو دھوئیں کا سایہ ہے بہت جو ہے وہ گرمائش والا تپش والا. لا بارد ولا کریم. نہ تو ٹھنڈک ہوگی نہ عزت ہوگی. انہم کانوا قبل ذلک مترفین. انہوں نے دنیا میں بڑی عیشیں کر لی اور بڑی بڑی نعمتوں میں صبح و شام رہتے تھے اور دین کا خیال نہیں تھا. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ. گناہوں پر اصرار اڑے رہتے تھے. چلو کسی وقت ہو گیا معافی نہیں. عمریں زلزلے آ گئے طوفان آ گئے خطبے سنے خلاصے سنے جی جمعے کی خطبے سنے پڑھا زمین جنبت جنبت نہ جنبت گل محمد. یہ گناہوں پر ہی لگے رہے. آگے سورت الحدید. الحدید کا معنی لوہا. اس میں چونکہ لوہے کا ذکر ہے اس لیے سورت کا نام الحدید ہے. یعنی وہ سورت جس کے اندر لوہے کا ذکر ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان کی. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. سب سے اوپر ہے اور سب کے بعد ہے اور سب سے فوق ہے اور سب سے مخفی ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ہر چیز کو وہ جانتا ہے. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اسی کے لیے بادشاہی ہے زمین و آسمان کی. اس کے لیے نہیں اسی کے لیے. اسی کے لیے کا مطلب ہے کسی اور کی نہیں ہے. یہ جی نگری داتا دی ہے تے اجمیر معین الدین دا ہے تے پاک پختن بابے فرید دا ہے تے ملتان رکن اعلی کہے کہ باپ کا بھی نہیں. سب اللہ کا. لہو ملک السماوات. اسی کے لیے بادشاہی ہے زمین و آسمان کی. وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے. ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی یعلم جانتا ہے ما یلج فی الارض جو زمین میں داخل ہو رہا ہے. بیج پانی مردے ما یخرج میں جو نکلتا ہے جس سے کھیتی اگتی ہے اور اس میں سے انگوریاں نکلتی ہیں معدنیات نکلتی ہیں اور قیامت کے دن مردے نکلیں گے. اور جو اترتا ہے آسمان سے فرشتے بارش احکام ما یعرض جو چڑھتے ہیں اس میں نیک عمل فرشتے وہ سب جانتے ہیں. وہ معکم اینما کنتم. وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہو. اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے ہر وقت تمہارے ساتھ ہے. اس کی ذات عرش پر ہے لیکن وہ ہر ایک کے ساتھ ہے. وہاں ہو کر بھی نظر. آپ سفر میں جا رہے ہیں چاند کتنی دور ہے آپ سے. آپ اپنے دوست کو بتاتے ہیں میں نے سفر کیا بڑا لمبا چاندنی رات تھی چاند میرے ساتھ ساتھ تھا. حالانکہ چاند میں اور آپ میں بڑا فاصلہ ہے. تو مطلب اللہ ساتھ. اگر یہ مخلوق اوپر ہو کر ساتھ ہو سکتی ہے تو اللہ عرش پر ہو کر ساتھ نہیں ہو سکتا. اور اللہ نے فرمایا اللہ عرش پر ہے. قرآن میں ساتھ ہے اللہ عرش پر ہے کیسے جیسے اس کی شان کو لائق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کو تھام رکھا ہے. عرش نے نہیں اللہ کو اٹھا رکھا. دور نزدیک کے چکر ہمارے لحاظ سے ہیں. صحابی لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا تھا تو آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ. لونڈی تم کی کیا تھوڑا وہ بس کرو وہی کافی. آپ نے لونڈی سے پوچھا این اللہ اللہ کہاں ہے. کہا اللہ فی السماء اللہ اوپر ہے. میں کون ہوں. انت رسول اللہ اللہ کے رسول ہے. میں آتکہا فإنہا مؤمنہ. اے میرے صحابی اس کو آزاد کر دے یہ مومنہ ہے جس نے اللہ کے اوپر ہونے کی گواہی دی. محمد رسول اللہ نے اس کے ایمان کی گواہی. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. قیامت کا ایک منظر اللہ نے پیش کیا. جب اٹھیں گے نا قبروں سے مومن منافق کٹھے ہوں گے. یہاں بھی کٹھے آگے بھی کٹھے. جہاں میزان لگے گا وہاں بھی کٹھے آگے. اور جب پل صراط پہ چڑھ کے نیچے جہنم ہے آگے جنت ہے. جہنم والے نیچے گریں گے جنت پار ہوں گے. تو اس سے پہلے جو ہے نا یہاں
منافقوں اور مومنوں میں جدائی ہو جائے گی۔ اب یہاں جب مومن آگے جائیں گے نا، روشنی ان کی ختم ہو جائے گی، ان کی تو روشنی رہے گی، پہلے اس روشنی میں یہ منافق بھی ساتھ تھے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، اس دن مومن مردوں اور مومن عورتوں کا نور، روشنی ان کے آگے آگے اس روشنی میں چلیں گے۔ بشراکم اليوم، کہا جائے گا آج تمہیں خوشخبری ہے، جنات باغات ہیں، تجری چلتی ہیں من تحتہا، اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ کامیابی ہے بہت بڑی۔ اچھا یہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے نا باغات ہیں، نیچے نہریں چلتی ہیں، باغات، دیکھو جون جولائی کی گرمی ہو، سخت گرمی ہو، حبس، بہترین باغ، آپ اس کے اندر ہو، اس کے درمیان سے نہر چل رہی ہو، صاف شفاف پانی جس میں منہ بھی نظر آ رہا ہے، اور نہر کا وہ نیچے والا جو ہے اس کی زمین جو ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے، اور آپ وہاں بیٹھے ہیں دوپہر کے ٹائم اپنے پاؤں لٹکا کے اس پانی میں ٹھنڈٹ، اور نیمی نیمی ہوا چل رہی ہے، اور وہ جو درخت ہیں نا ان کی ٹہنیاں پانی کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہی ہیں، چوڑے چوڑے صاف شفاف پتے اور خوشبو بھینی بھینی، اور اوپر لگے ہوئے پھل قسم قسم کے، آپ ذرا دیکھیں کیسا منظر ہوگا۔ اور جنت اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کان نے سنی نہیں، دل میں خیال تک نہیں آیا۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن منافق مرد منافق عورتیں کہیں گے للذین آمنوا، مومنوں کو، انظرونا، ٹھہرو ٹھہرو، اندھیرا ہو گیا ہے، وہ کدھر گئے ہو، اگے تواڈے نال سانسی، نقتبس من نورکم، تمہاری روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں، پہلے تو ساتھ ساتھ تھے، کدھر گئے ہو، اندھیرا ہو گیا ہے۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، مومن کہیں گے واپس جاؤ، یہ جو روشنی ہے نا، اس کا تیل، اس کا کرنٹ، بجلی دنیا سے لے کے ہم آئے، جاؤ تو لے کے آؤ، جاؤ، مذاق کریں گے، وہ اتنے کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ روشنیاں تو نہیں ہوں گی اس دن۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، درمیان میں دیوار آ جائے گی منافقوں اور مومنوں کے، باطنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِ الْعَذَابِ، مومنوں کی طرف رحمت والا دروازہ ہوگا اس کا، اور ان کی طرف عذاب والا۔ يُنَادُونَهُمْ، منافق کہیں گے أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، وہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے، قالوا بلا، ہاں تم ہمارے ساتھ تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں، آزمائشوں میں ڈال دیا، وتربصتم، اور تم نے انتظار کیا، ورتبتم، اور تم شک کر، جب ہم پر کوئی مصیبت آتی تھی نا، جب ہمیں کوئی تنگ کرتا تھا نا، ہمیں بند کرتا تھا نا، یا ہمیں تانے دیتے تھے نا، یا بازار سے گزرتی ہمارا کوئی مذاق اڑاتا تھا، تم ادھر منہ کر لیتے تھے، انہوں نے نال ہو جاندے سی، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن تم نے اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالے رکھا، اور انتظار ہی کرتے رہتے تھے، انہوں نے ان کو مصیبت آئی ایڈا بھی نہیں دین تے چلنا چاہیے، کوئی رکھ رکھا ہونا چاہیے، ملک چ رہنا ہے، آخر برادری ہے، تم ان چکروں میں پڑے رہے، اور جب کوئی مسئلہ آتا تھا ہم پر آزمائش کا، تم ان کے ساتھ ہو جاتے تھے، ہمارا ساتھ چھوڑ جاتے تھے، پھر باتیں تم بھی ان کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف تم بھی آیا جے سوال تنو آدھے سب ایڈی پابندی نہ کرو دین دی، کچھ دین کچھ لوگ، تم انتظار کرتے تھے مصیبتوں کی ہمارے ساتھ، ور تب تم شک میں تم مبتلا رہے کہ پتہ نہیں انہوں نال کی بن دے، بغرتکم الامانیو، تمہیں تمہاری آرزوؤں نے دھوکے میں یہاں ڈالا، حتی جاء امر اللہ، بڑی آرزوؤں میں رہے، ایسے رہیں گے کامیابی ہو جائے گی، ان کے ساتھ ملیں گے کامیابی ہو جائے گی، ان کے ساتھ میدہ کریں گے ملک ترقی کر جائے گا، اسی چکر میں تم رہے، بغرکم باللہ الغرور، حتیٰ کہ قیامت آ گئی اور تمہیں دھوکہ دیا الغرور نے، الغرور کون؟ شیطان، دھوکے باز، جس نے تمہاری ماں اور باپ کو جنت سے نکلوا دی۔ سورت کے آخر میں اللہ نے لوہے کا ذکر کیا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات
وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ ہم نے رسول بھیجے دلائل دے کر، کتابیں بھیجی اور ان کو سمجھائی سنت، اس کا کتاب کا مطلب مفہوم سمجھایا تاکہ وہ لوگوں میں اس کتاب کو نافذ کریں، انصاف کے ساتھ دین کا معاملہ چلائیں۔ اور ہم نے لوح بھی نازل کیا، اس میں بڑی طاقت قوت ہے، منافع، تاکہ اللہ دیکھے کون مدد کرتا ہے اللہ کی۔ مطلب ہے کہ دعوت کا کام کرو، تبلیغ کرو، اور جب لوگ اکڑیں آگے سے سینے پھلائیں، گردنیں اکڑائیں کہ ہم اللہ کی بات نہیں آگے پہنچنے دیں گے، چپ کرو۔ اللہ خالق مالک رازق ہے، سب اس کی مخلوق ہے، اس کی بات آگے پہنچنی چاہیے، کھری سچی بات ٹھوس پہنچنی، لیکن کچھ لوگ آگے رکاوٹ بنتے ہیں۔ پھر اللہ نے جہاد جو ہے وہ فرض کیا، پھر مجاہد آتا ہے میدان میں، کہتا ہے میں بڑھوں گا، میں لڑوں گا، میں ٹکراؤں گا، میں اجارہ داری توڑوں گا، جگہ گیری نہیں چلنے دوں گا، میں آزادی کی فضا بناؤں گا۔ جو اللہ کو پوجنا چاہتا ہے پوجے، جو نہیں پوجنا چاہتا نہ پوجے، لیکن میں دھانس نہیں چلنے دوں گا۔ اس لیے اس کا درجہ بڑا بلند ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنت جس کی چوڑائی زمین اسمان کے درمیان، دودھ شراب شہد کی نہریں، مشک کافور کا گارا، زعفران کی مٹی، رف رف کے راکٹ، سونے چاندی کی اینٹوں کے محلات، سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار، اس جنت کے 100 درجے اللہ نے مجاہد کے نام لگا دی۔ اور 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان تک۔ اور اگر یہ شہید ہو جائے، کہاں اس کی جگہ ام حارثہ آئی، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا آپ کے ساتھ مل کے کافروں سے لڑ رہا تھا، تیر آیا، اس کو لگا، میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ میں پوچھتی ہوں اگر میرا بیٹا شہید ہے، بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے مجھے بخشا ہے، لیکن میں صبر کروں گی، لیکن اگر دوسری کو وجہ ہے، رو تو لوں جگر کے ٹکڑے پر، دل کی بڑاس تو نکال لوں۔ سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 پیارے ہونٹوں، میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی پہاڑوں سے ارشاد فرمایا، ام حارثہ، اللہ کے ہاں ایک جنت نہیں ہے، اللہ کے ہاں کئی جنتیں ہیں، اور میں محمد گواہی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کون، جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، کہ تیرا بیٹا شہید ہونے کی وجہ سے سب سے اونچی جنت جنت الفردوس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھانے لگے، ساتھیوں نے کہا جناب اس نے تو کبھی نیکی کا کام کیا ہی نہیں۔ آپ نے پوچھا کیوں بھئی، کسی نے دیکھا ہے اس کو نیکی کا کام کرتے ہوئے؟ ایک آدمی نے کہا جی میں نے بھی کچھ نہیں دیکھا۔ ایک بات ہے، اس نے جہاد کی راہ میں 1 رات پہرا دیا تھا، دشمنوں کے سامنے کھڑا ہو کے، سینہ سپر ہو کے، مومنوں سو، مسلمانوں آرام کرو، میں کھڑا ہوں، پہرا دیا تھا دشمنوں کے سامنے، اس نے کھڑے ہو کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی اور فرمایا اصحابوں کا یظنون انک من اہل النار وانا اشہد بانک من اصحاب الجنہ، تیرے ساتھی تو گمان کر رہے تھے کہ تو جہنمی ہے، لیکن میں محمد گواہی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کون، جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے، کہ تو جہاد کی راہ میں 1 رات پہرا دے کے جنت اپنے نام لگوا چکا۔ جہاد تو بڑی بات ہے، جہادی گھوڑا، جہادی گھوڑا، جہادی گھوڑا جو جہاد کے لیے مجاہد اس کو دوڑاتا ہے، بھگاتا ہے، اور اس کی جو ٹاپے پتھروں پہ پڑتی ہے اور وہاں سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں، مولا ان کی قسم اٹھاتا ہے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے اور اپنی وہ چادر جس کا ذکر قرآن میں ہے، گھوڑے کا منہ، گھوڑے کا ناک صاف کر، صحابہ بھاگے جناب ہم کرتے ہیں۔ میں آج نا مجھے اللہ نے ڈانٹا ہے اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جادی گھوڑے کا خیال نہیں کرتے۔ کتاب بھی آئی ساتھ، لوہا بھی آیا، دہشت گردی نہیں ہے، لیکن جو آگے رکاوٹ بنتے ہیں اڑاؤ ان کو، چھلنی کرو ان سینوں کو،
کٹ آن گردنوں کو جو رکاوٹ بنتے ہیں. ہاں رکاوٹ نہ بنے, اپنے دین پر رہیں. اسلام کو کوئی طرح جگہ گریا جا رہا تاریخ, اس کو توڑو. جہاد اس لیے ہے, رحمت بھرا آپریشن. اس لیے فرمایا بوڑھوں کو نہیں مارنا, بچوں کو نہیں, عورتوں کو کوئی نہیں, جو عبادت خانوں میں بیٹھے ہیں ان کو نہیں, جو آگے سے لڑتے ہیں اکڑتے ہیں ان کو اڑاؤ. یہ رحمت بھرا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے, یہ دہشت گردی نہیں ہے, انعام ہے اللہ کا زمین پہ امن سکون کے لیے. لوہا اس لیے اترا, عرشوں اتریاں 4 کتاباں تے پنجواں ڈنڈا, پنجواں اتریا ڈنڈا تے نہیں نکلدا بے دیناں دا باجوں ایندے کنڈا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.